صحابہ اکرام کو میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ میرا چہرہ کعبہ کی طرف ہے؟ فرمایا سن لو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں. تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع سے بھی میں واقف ہوں، کیونکہ جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں. رکوع تو ہو گیا یہ، یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھک جانا. خشوع جو ہوتا ہے یہ دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے. میرے آقا رکوع کو تو جانتے ہیں، دل کے اندر کی بھی جانتے ہیں. یہ میرے آقا کی نگاہ کا عالم ہے کہ وہ قلوب کے اندر کی بات خشوع کو بھی جانتے ہیں. یہ میرے آقا کی جو ہے وہ بصر، یعنی آپ کی جو ہے چشمان مبارک عالم ہے. میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. جنگ موتا ہوئی ملک شام میں، جنگ موتا ہوئی ملک شام میں. میرے آقا مدینے میں اتنی دور صحابہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنی دور صحابہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور لڑتے لڑتے جناب حضرت زید ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، وہ شہید ہوئے. پرچم گرنے لگا. میرے آقا مدینے میں تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چشمان مصطفیٰ اٹھی ملک شام میں پہنچی اور دیکھا زید کو. فرمایا میرے صحابہ زید کے ہاتھ سے پرچم اسلام چھوٹ گیا. زید شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے. پھر وہ پرچم ادھر جناب حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا. حضور مشاہدہ فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں ملک شام میں ہونے والی جنگ. حضور نے فرمایا اب پرچم جعفر کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکلے. فرمایا میرے صحابہ جعفر بھی شہید ہو گئے اور پرچم اسلام گرنے کی طرف ہے. پھر حضور نے دیکھا، فرمایا کہ اب پرچم ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاد کر رہے ہیں، پرچم ان کے ہاتھ میں ہے. پھر میرے آقا کی نگاہ اٹھی. فرمایا صحابہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، پرچم گرنے لگا. میرے آقا کی نگاہ اٹھی. فرمایا اب پرچم خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. یہ ہے میرے آقا کی نگاہ کا عالم. جہاد مکمل ہوا، جنگ صحابہ جیت گئے، کفار کو شکست ہو گئی. تو صحابہ نے ایک صحابی کو جناب ابو جہلہ کو مدینہ میں بھیجا، جا کر اطلاع کرے، جا کر اطلاع کرے. جناب ابو جہلہ پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. جو ہی سامنے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے. حضور نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور جو ہی وہ قریب آئے ابھی بولے نہیں تو میرے آقا نے فرمایا ابو جہلہ میں بتاؤں وہاں کیا ہوا ہے کہ تو بتائے گا؟ سبحان اللہ. میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوا ہے کہ تو بتائے گا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے جو جو وہاں ہوا تھا میرے آقا نے سارا کچھ بتا دیا. مدینے میں رہ کر ملک شام میں لڑی جانے والی جنگ موتا سے بھی باخبر ہے، مدینے میں رہ کر ہماری اس محفل سے بھی باخبر ہے، مدینے میں رہ کر ہمارے اس محفل سے بھی باخبر ہے. اور ہمارے اندر جتنے بیٹھے ہیں ان کے قلوب کے اندر جو خیال ہے اس خیال سے بھی واقف ہے. یہ آقا کی چشمان کو اللہ نے یہ قوت عطا فرما دی.